غصے کو پی جانا ہی اصل بہادری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو پی جائے، اپنے آپ میں برداشت ہونی چاہیے، درگزر والا معاملہ کرے، معافی والا معاملہ کرے، کسی کو ستائے نہ، اور طاقت کے باوجود بھی اس کو معاف کر دے۔ اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں پہلوان تو وہ ہے کہ جو اپنے سر سے 8 کلو کی جو ہے وہ کمبل اٹھائے اور صبح کی نماز کے لیے اٹھ جائے۔ تو بہرحال پہلوانی وہ ہے کہ جو انسان غصے کو پی جاتا ہے، درگزر والا معاملہ کرتا ہے۔ اور یہ قیامت والے دن اللہ خود فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والا بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اجر بھی بہت زیادہ ہوگا اس کے لیے۔ غصے کے اندر انسان بہت کچھ کر جاتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے، اس لیے کوشش کر کے غصے کو کنٹرول کرے۔ ایک ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا بزرگوں کے بعد، حضرت جی مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ غصہ بہت آتا ہے، اس کا ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی غصہ ہے تو تم جنگلوں میں چلے جانا، اور جب جب غصہ ہے ہر مرتبہ جنگل میں چلے جانا، اور جاتے ہوئے وہاں پر کیل لے جانا، اور جا کر کے جیسا ہی غصہ ہے جا کر کے درخت کے اندر ایک کیل کو ٹھونک دیا کر، جب بھی غصہ ہے یہی معاملہ کر۔ اس نے ایسے ہی کیا، جب بھی غصہ آتا تھا وہ ادھر ہی چلا جاتا تھا اور کیل ٹھونکتا گیا۔ ایک مرتبہ بزرگ نے کہا کہ اب کیا صورت حال ہے؟ کہنے لگا اب محسوس ہوتا ہے کہ غصہ اب ختم ہو گیا، اب نہیں آتا غصہ۔ فرمانے لگا اچھا مجھے لے چل جس درخت کے ساتھ تو کیل ٹھونک کے آیا کرتا تھا۔ وہاں پر گئے، کہا ان کیلوں کو نکال لے، کیلوں کو نکال لیا۔ فرمایا کیلوں کو تو نے نکال لیا لیکن یہ دیکھ اندر نشان ہیں، گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا جی گڑھے تو پڑے ہوئے ہیں، نشان تو رہ گئے۔ کہا کیل بھی نکال لی؟ جی کیل نکال لیے، پھر بھی رہ گئے۔ فرمایا کہ جب انسان غصے کے اندر دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ایسے ہی اس کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف اسے ہوتی ہے، چاہے تم معافی مانگ لو، جیسے ایسے کیل نکال لیے معافی مانگ لو گے لیکن وہ بات کبھی نہیں بھولے گی۔ اس لیے غصے کے اندر آ کر کے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ حدیث پاک میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس لیے کوشش کر کے، پر میں جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار تیر کا زخم مٹ جائے گا لیکن باتوں کا زخم کبھی نہیں مٹتا۔ اچھا لوگ غصے میں آ کے طلاق دیتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھی غصے میں طلاق دیا ہم نے، طلاق ہوتے غصے میں، خوشی میں کون دیتا ہے؟ غصے کے اندر بہت بڑے بڑے نقصان کر جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کر کے غصے کو ضبط کرنا چاہیے، درگزر معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا پانی پی لے یا وضو کر لے، یہ سارے طریقے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس جگہ سے دور چلا جائے، پھر دیکھو لڑائی ختم، غصہ ختم۔ تو کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے، انشاءاللہ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا